نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی اور بہنوں، محبت کو پروان چڑھانے میں کسی کی ذاتی امور میں دلچسپی لینا یہ چار چاند لگا دیتا ہے اور ایک نہایت ہی ضروری فعل ہے۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے ہم خوش دیکھیں اور ہم خوش نہ ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے اگر کسی کرم میں مبتلا دیکھیں، اسے غمزدہ دیکھیں تو اس کی کسک جو ہے وہ اپنے اندر نہ پائیں۔ یعنی یہ محبت کا لازمی جز ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے شخصی اور ذاتی امور میں دلچسپی ہم لازماً لیں گے۔ پرخلوص محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے شخصی اور ذاتی امور میں دلچسپی لے، اور اتنی لے کہ جتنے وہ اپنے ذاتی امور میں لیتا ہے۔ جہاں بھی کسی بھائی کو، کسی بہن کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے۔ جہاں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت محسوس کرے کہ اس کو آج ضرورت ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، تو ساتھ میں اس کا دکھ در کا وہ ساتھی نظر آئے۔ یہ میرے دوستوں بھائی محبت کا تقاضا ہے۔ شادی سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور شادی کے بعد ایک الگ گھر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے متعدد مکانات تھے جن میں سے کئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی شادی کے بعد کہ انہی میں سے کوئی ایک مکان، ان سے مکان کہے کہ حضرت نعمان سے، حارثہ بن نعمان سے کہے کہ ہمیں بھی دلوا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان ان سے لیے تھے وہ اپنے پاس نہیں رکھے تھے، بلکہ وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ایک مکان ہمیں دلوا دیجیے حارثہ بن نعمان سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ بات جب حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ دوڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ بھی وہ آپ ہی کا ہے، خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہے۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو تحائف دیتے رہنا چاہیے، اس سے بھی تعلقات مستحکم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی اور دلوں سے دشمنی دور ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ قیمتی تحفے ہوں، جتنی جس کی استطاعت ہو، جتنی جس کی دوستی ہو، جتنی جس سے محبت ہو اور جتنی وہ اپنے استطاعت رکھتا ہو، اس کے مطابق سامنے والے بھائی کو اور بہن کو تحائف کا تبادلہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے غم و خوشی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔